فرمایا یہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام ہے نا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ حکمت کتنی کو بڑی چیز ہے، یہ تدبر، یہ دانائی، یہ فہم و فراست، یہ سمجھ بوجھ، یہ معاملہ فہمی، چیزوں کو ذرا غور سے دیکھنا، ان کو ذرا توجہ سے پرکھنا، سوچ سمجھ کے چلنا، یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بالکل ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے حبیب جس طرح تمہیں قرآن سکھائیں گے نا، اسی طرح ساتھ حکمت بھی سکھائیں گے۔ ہم بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے، آج کل تو لوگ ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں، سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہے، کیوں نہیں کامیاب ہوتے؟ اتنی سمجھ بوجھ کے باوجود نہ گھر چل رہا ہے، نہ خاندان آگے بڑھ رہا ہے، نہ ارد گرد کا ماحول قدرے بہتر ہو رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یا تو جذبات کے ساتھ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یا سیاست کے ساتھ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی چالاکی کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، یا سب کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، یا سب کی گڈ بک میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس سے معاملات بہتر نہیں ہو۔ بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نا دانائی بھی آتی ہو، حکمت کا بھی پتہ ہو۔ اگر ہم سمجھتے ہوں کہ اس وقت جذبات بڑے عروج پہ ہیں تو جذبات کو صحیح رستہ دینا بھی ہمیں آتا۔ اگر کوئی ہماری مخالفت پہ اتر آیا ہے، اگر کوئی شخص ہمارے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہے، تو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور کس حکمت کے ساتھ مجھے اس کا سامنا کرنا ہے۔ اور کبھی ہم مسائل میں پورے طور پر گھیر جائیں، مشکلات چاروں طرف سے آ جائیں، اصل مشکل اس کے لیے ہوتی ہے جو مشکل آنے پر مشکل میں پڑ جائے، اور جو ذرا مشکل کو سمجھ جائے نا کہ میں نے نکلنا کیسے ہے، اس کے لیے مشکل ہاں رہتی ہے۔ کسی نے آپ کو سخت ترین غصہ دلا دیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ رد عمل کے طور پر کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کی شخصیت، آپ کا قد کاٹ، آپ کا روپیہ پیسہ، سرمایہ اور سب سے بڑھ کر وقت اور اخلاق ضائع ہو، تو آپ نے رد عمل توجہ سے دینا ہے۔ ہر آدمی کو جواب نہیں دیا جاتا، ہر آدمی کو اپنے رد عمل سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ دانائی، حکمت، یہ ذرا دیکھیں نا، یہ کتنی قیمتی چیز ہے حکمت۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، یہ جہاں سے ملے اسے حاصل کرو، ہے مومن کی میراث، مومن اس کا وارث ہے، لیکن مومن نے گم کر دیے۔ تو یہ جہاں سے تمہیں میسر آئے نا، جو تمہیں دانا آدمی ملے، حکیم آدمی ملے، تم اس سے حکمت ضرور حاصل کرو، دانائی ضرور حاصل کرو۔ دیکھیں، ہم بھی چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے سچی بات ہی کی ہے، فلانا آدمی ناراض ہو گیا ہے، فلاں غصہ کر گیا ہے، اور فلاں نے سخت رد عمل دیا ہے، اور فلاں آدمی کے بارے میں مجھے پتا چلا جی وہ میری بات سن کے پریشان ہو گیا ہے، اور گھر میں کئی دفعہ میں نے سچی بات کی ہے تو گھر والی رونے لگ گئی ہے، فلانا پیٹنے لگ گیا ہے، تو میں نے تو سچی بات کی ہے۔ تو سچ بھی آپ نے حکمت سے بولنا ہے، دانائی سے بولنا ہے، تدبر سے بولنا ہے، سچ کے اندر بھی حکمت ہونی چاہیے۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، کائنات کا سب سے بڑا سچ عقیدہ توحید و رسالت، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ یہ سچ بھی بولو تو حکمت سے بولو، دانائی سے بولو، تدبر سے بولو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، فرمایا لوگوں کو رب کی طرف بھی دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دعوت دو، اللہ کی جانب بھی کسی کو بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو ہمارے رویے میں طنز ہوتا ہے،
ہمارے لہجوں کے اندر تانا ہوتا ہے، تلخی کے ساتھ بات کرتے ہیں. نماز کی دعوت دے رہے ہیں دوسرے کو، اور کیا اسے کہہ رہے ہیں، وہ پڑھ لیا کر نماز، اتنے پیسے کہاں لے کے جانے ہیں. تو بھائی یہ آپ نے نماز کی دعوت دی ہے کہ آپ نے اسے چڑھا دیا. ہم جب اپنے حق میں کسی کو قائل کرتے ہیں تو بڑی سمجھداری سے قائل، مثلا کسی دوست کو ضرورت پڑ گئی، کسی دوست سے کوئی 50,000 لاکھ قرض لینے کی، تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے نہیں مانگتا. وہ کہتا ہے بھائی السلام علیکم، فون کرتا ہے مجھے ملنا تھا، تو کہتا ہے میں تو بڑی دور ہوں، مل نہیں سکتا، آپ حکم کریں. کہتا ہے نہیں، ٹیلی فون والی بات ہی نہیں. تو وہ کہتا ہے میں تو دیر سے آؤں گا. کہتا ہے تو شہری میں بھی آئے تو مجھے بڑی ضرورت ہے، مجبوری ہے ملنا. پھر دیر سے ملاقات ہوئی، پھر بھی جاتے ہی لوگ مطالبہ نہیں کرتے کہ مجھے اتنی رقم درکار ہے دے دو، بلکہ پہلے اپنا دکھ سناتے ہیں کہ بڑا مجبور ہوں، تکلیف میں ہوں. اور پھر یہ بھی سناتے ہیں کہ تیرے علاوہ وفادار بھی کوئی نہیں، میں نے بڑوں سے کہا ہے پر کوئی نہیں ساتھ دیتا. اور پھر تیسری بات، اسے یقین بھی دلاتے ہیں کہ وقت پہ واپس بھی کروں گا. اتنی حکمتوں کے آخر میں کہتے ہیں مجھے لاکھ چاہیے تھا. اپنے حق میں تو نے کسی کو قائل کرنا تھا، تجھے بڑا سلیقہ آتا ہے، اور جب رب رسول کے حق میں قائل کرنا تھا تجھے طریقہ ہی کوئی نہیں آیا. ان کے حق میں جب قائل کرنا ہو تو پھر بھی تیرا سلیقہ منفرد ہونا چاہیے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بڑی اہل مکہ کے لیے یہ انوکھی خبر تھی کہ مکے کے بہت بڑے تاجر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. آپ کا اسلام لانا گویا بریکنگ نیوز بن گیا مکہ مکرمہ. تو ظاہر ہے آپ ایک بڑے تاجر تھے، آپ کے حلقہ احباب میں دوستوں میں بھی زیادہ لوگ تاجر ہی تھے. تو وہ تاجر صرف پتہ کرنے آئے، معلومات کرنے آئے کہ واقعی حضرت صدیق اکبر مسلمان ہو گئے. اور تاجر کون؟ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن زید، بڑے بڑے تاجر معلومات کرنے کے لیے آئے کہ پتہ کرنا ہے کہ واقعی حضرت صدیق اکبر مسلمان ہوئے. تو یہ جب حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، آ کے پوچھا کہ خبر پھیل گئی ہے، گلیوں اور چوکوں میں لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق تو آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے دامن محمد سے وابستہ ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. تو سنا ہے آپ حضور کے غلام ہو گئے. تو اب اس کے بڑے مختصر سے ہاں نہ میں جواب تھا، یا ہاں کر دیتے یا نہ کر دیتے. لیکن حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کوئی ایسے جلدی میں بتانے والا مسئلہ تو نہیں نا، ذرا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھے. پھر آپ نے اس خوبصورتی سے نبی پاک کے اخلاق کا ذکر کیا، پھر اس والہانہ انداز میں حضور کے دین کی خوبیاں بیان کی، پھر اس محبت بھرے انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ، کردار، فضائل، خصائل، شمائل کا بیان فرمایا کہ وہ آئے تو صرف پتہ کرنے تھے نا کہ آپ مسلمان تو نہیں ہو گئے، یا ہوئے ہیں تو بتا دیں، وہ تو صرف معلومات کرنے آئے. لیکن حضرت صدیق اکبر نے کمال حکمت سے دین بیان کیا کہ وہ جو معلومات کرنے آئے تھے نا، کہنے لگے ہمیں بھی لے جائیں، ہم نے بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھنا ہے. تو ہم دین پھیلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو کوئی دانائی نہیں، کوئی تدبری نہیں. ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ تھپڑوں کے ساتھ ہی مسجد بھیجنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کو سختی کے ساتھ اور ترشروئی کے ساتھ ہی شاید مائل کرنا ہے. تو کمال حکمت دانائی، بلکہ آپ بات بھی کریں نا، گفتگو بھی کریں، تو گفتگو میں بھی دانائی ہونی چاہیے، تدبر ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، بلاغت ہونی چاہیے، معنی خیز بات ہو. بعض اوقات بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن کرنے والے کا انداز اس بات کو بدل دیتا ہے. کرنے والے کے انداز سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات تو بڑی پیاری تھی پر اس نے بگاڑ دی ہے، دانا نہیں تھا. بات ایک ہی ہوتی ہے. وہ ایک بادشاہ کو نا خواب آیا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں،
اس نے ایک تعبیر بتانے والے کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے، میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ تو وہ ٹھنڈی آہیں بھرنے لگا، کہنے لگا بادشاہ تعبیر تو بڑی خطرناک ہے، آپ کے سارے بہن بھائی رشتہ دار بیوی بچے آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا اسے ستون سے باندھ کے کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، اپنوں کے بغیر کیا جینا۔ اس نے کوڑے مروائے، سزا دی، اسے مارو۔ تو اس نے کہا میں ایک اور بڑے خوبصورت آدمی کو جانتا ہوں جو تعبیر بتاتا ہے، اگر آپ کہیں تو بلاؤں کا، بلائیے۔ تو ایک بڑے سالے بزرگ آئے، آپ نے غور کرنا ہے بات پر۔ بادشاہ نے ان کے سامنے بھی اپنا خواب بیان کیا، کہا میں نے سحری کے وقت خواب دیکھا ہے، میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، پریشان ہوں، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، بڑی پیاری تعبیر ہے خواب کی، کیا خوبصورت خواب آپ نے دیکھا ہے۔ کہا کیا تعبیر ہے؟ کہنے لگے تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا بات سن کے، اس نے کہا اس کو انعام دو، کیسی پیاری تعبیر بتائی۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ سلیقے سے بات کریں، بات ایک ہی ہے۔ اس نے کہا سارے مر جائیں گے، اس نے کہا اللہ سب سے لمبی عمر آپ کو دے گا۔ تو بات حکمت سے کریں، دانائی سے کریں، تدبر سے کریں، آپ کے اندر فہم و فراست ہو۔ آپ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، میں ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم سارے توجہ سے غور کریں نا، تو زندگی میں ہمارے بہت سارے مسئلے صرف اس لیے بگڑ گئے کہ ہم نے حکمت سے کام نہیں لیا۔ ہم اس مسئلے میں جذباتی تھے، ہم نے وہاں سختی کی، بے جا کی، بعض معاملات کے اندر کسی کی بات سن کے جلد باز ہوئے، فیصلے غلط کر بیٹھے، بہت ساری ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ حکمت نہیں تھی، دانائی نہیں تھی، تدبر نہیں تھی۔ آپ حکمت سے بات کریں۔ مجھے بتائیے، دو بھائی سگے بیٹھے ہو، بڑے بھائی جو ہیں وہ تعلیم بھی زیادہ حاصل نہیں کر سکے اور نوکری بھی کوئی بڑی نہیں ہے، اور اس لحاظ سے مال اور دولت بھی زیادہ نہیں، لیکن چھوٹا بھائی ڈگری بھی بہت بڑی رکھتا ہے اور بہت بڑا آفیسر ہے اور پیسے بھی بہت زیادہ ہیں۔ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں، ان سے پوچھا جائے آپ میں سے بڑا کون ہے، تو چھوٹا کیا کہے گا کہ میرا عہدہ زیادہ ہے لہذا میں بڑا ہوں، تعلیم زیادہ ہے لہذا میں بڑا ہوں۔ وہ جتنا مرضی بھی پڑھ جائے، جتنی مرضی بڑی ڈگری ہو، پوچھنے والے نے عمر پوچھی ہے، شان اس کی زیادہ ہے، عہدہ اس کا زیادہ ہے، پر پوچھنے والے نے عمر پوچھی ہے۔ جب پوچھا جائے گا بڑا کون ہے تو اس سے مراد عمر ہوتی ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا بڑے آپ ہیں کہ حضور؟ تو جو پوچھ رہا ہے اسے پتا ہے کہ میں جن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ امام الانبیاء ہے، وہ سرور دو عالم ہے، وہ آقا کونین ہے، پتا ہے، وہ عہدہ منصب جانتا ہے۔ پوچھنے والا بھی عمر ہی پوچھ رہا تھا، لیکن یہ جواب دینے والے کی حکمت پہ قربان جاؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ فرمانے لگے نہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، وہی بڑے ہیں، لیکن میں پہلے پیدا ہوا تھا۔ میرے عزیز آپ نے سمجھنا ہے، یاد رکھنا، غور کرنا ہے۔ بعض اوقات آپ کو جواب دینے میں، بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں بڑی گہری حکمت کی ضرورت ہے۔ رزق بھی حلال آ رہا ہے اور باپ بھی نمازی ہے اور گھر کا ماحول کئی نسلوں سے عبادت گزاروں کا ہے، پھر بھی ایک بچہ بگڑ گیا۔ والد نے ساری عمر لگائی ہے، اچھے طریقے سے پرورش کی ہے، لیکن ایک بچہ بگڑ گیا۔ اب کیا جگہ جگہ رونا رونا ہے اس کے خلاف، ہر رشتہ دار کو بتاتے پھرنا ہے؟ کیا اس بچے پر اتنی سختی کرنی ہے کہ وہ گھر ہی چھوڑ جائے؟ حکمت سے، دانائی سے، تدبر سے چیزوں کو لیں۔
ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم سب کے سامنے کہتے ہیں یہ بچہ، باقی تو ٹھیک تھے، یہ بچہ بڑا خراب ہے، یہ بڑا ضدی ہے، باقی بہن بھائی تو ایسے۔ وہ پتہ کیا سمجھتا ہے کہ میں باقیوں سے الگ ہوں، باقی سب ٹھیک ہے، میں خراب ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی قلبی طور پر دور ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کو جب دیکھتا ہے کہ دوسروں پر شفقت کر رہے ہیں، مجھ پر تلخی کر رہے ہیں، تو والدین سے بھی اس کے دل میں شیطان وسوسے پیدا کرنے لگتا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی بگڑ گیا ہے، اگر کسی بچے کی طبیعت میں ہٹ دھرمی یا ضد آ گئی ہے، تو وہ بچہ ہے، بچہ، ہم بڑے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اس کے بزرگ ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اس کے والدین ہیں، استاد ہیں۔ ہمارا کام ہے نہایت حکمت سے، نہایت دانائی سے، اسے پتہ بھی نہ چلے اور اس کی تربیت ہو جائے، اس کے بغیر سارا گھر بیٹھے اکیلے، اس کے علاوہ سارے مشورہ کریں کہ ہم نے کس طرح اسے محبت دینی ہے، کس طرح اسے قائل کرنا، کس طرح سب نے باری باری اسے سمجھانا ہے۔ کچھ حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی طور پر بڑی ضروری ہیں۔ آج تو کسی کو اجازت نہیں ایک سجدے کی بھی کسی کو گنجائش دے سکے، لیکن مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کائنات کے کریم نبی، میں 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں، میں 5 پوری نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، ہم نے زیادہ سختی کی ہے جوانوں پہ۔ میری ملت کے جوان نے اگر داڑھی نہیں بھی رکھی، یہ غلطی اس نے کی بھی ہے، اور اگر وقتی طور پر وہ آپ کو پورا سنت کے لباس میں نظر نہیں بھی آتا، تو میرے گناہگار کی بات پہ یقین کرنا، ان کے دلوں میں پھر بھی حضور کی بڑی محبت ہے۔ یہ انہوں نے یا رسول اللہ کہنے والی ماؤں کا دودھ پیا ہے، ان کے سینوں میں نسلاً محبت ہے، اور یہ پریشان ہے اپنی غلطیوں سے، یہ چاہتے ہیں ہمارا کوئی ہاتھ پکڑ لے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں کو لے جائے نکال کے حضور کے دروازے تک، یہ چاہتے ہیں۔ پر ایسا حکیم، ایسا دانا، ایسا مدبر ملے تو تب نہ۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ میرے عزیز، اس نے عرض کی، حضور میں 2 نمازیں پڑھوں گا، آپ اجازت دیتے ہیں تو کلمہ پڑھوں؟ تو میرے کریم نے فرمایا تو 2 ہی پڑھ لینا، مسلمان ہو سے تو آج آپ۔ حضور شارح ہے، میں نے کہا آج نہیں کوئی یہ اجازت دے سکتا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے اس نے 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا تھا، بعد میں تہجد بھی پڑھا کرتا۔ تو آئے گا تو پھر بنے گا نا، قریب بیٹھے گا تو بات بنے گی نا۔ دوستو، صاحبو، عزیزو، اپنے گھر نہ بگاڑو، اپنے حالات نہ بگاڑو۔ لو سنو، گھر سنوارنے کے لیے میرے نبی کا ایک فرمان یاد کر کے گھر لے جاؤ۔ گھروں میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے، ان میں سب سے زیادہ نقصان اولاد کا ہوتا ہے، اور آپ مانے یا نہ مانے، اگر میاں بیوی آپس میں محبت میں نہ رہے تو وہ سارا گھر تکلیف میں آتا ہے۔ آپ کہیں میں نہیں پرواہ کرتا بیوی کی، جو مرضی کرے، لیکن آپ بیوی سے لڑ کے آئیں، آپ باہر بھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کیا کریں پھر؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوامیت عطا کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، آپ افسر ہیں عورت پر، آپ کو زیادہ شعور اور عقل دیا گیا، آپ کو زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ عورت بیچاری تو ٹیڑھی لکڑی ہے، ٹوٹ جائے گی سیدھا کرنا چاہو، آپ کو بڑی دانائی سے، بڑی ہی محبت سے، بڑی حکمت سے۔ میں نے بچوں کو تڑپتے دیکھا ہے، نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچپن میں جو بچے ماں باپ کو بہت زیادہ لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے، بزدل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایک ایسی بات چلی جاتی ہے جو عمر بھر نکلتی نہیں، کیونکہ ماں باپ کو اس شدت سے لڑتے دیکھا کہ وہ اندر سے وہ خوف عمر بھر جاتا نہیں۔ کیا کرے؟ آؤ نا، رحمت عالم سے نسخہ لو نا گھر چلانے، آؤ نا رحمت کائنات سے نقطہ لو نا اپنی زندگی کے معاملات استوار اور بہتر کرنے کا۔ میرے کریم نبی فرمانے لگے، کوئی شخص اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھے،
فرمایا اگر تمہیں اس کی ایک عادت ناپسند ہو نا تو اس عادت پر غور کر لینا جو تمہیں پسند ہے۔ ہر بندے میں خیر اور شر ہوتا ہے، بھلائی اور کمزوریاں اور سستیاں ہوتی ہیں، تو تم اس عادت پر توجہ کر لو جو تمہیں پسند ہے، لیکن بغض نہ رکھو، عداوتیں نہ پیدا کرو، برابر کی لڑائیاں نہ لڑو، حکمت کے ساتھ چلے، دانائی کے ساتھ چلے، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنے معاملات، اپنی چیزیں نہایت سمجھداری کے ساتھ آگے لے کے جانی ہے۔ کچھ لوگوں کو نا غصہ بڑا آتا ہے، پتہ ہے غصے کا سب سے زیادہ نقصان کسے ہوتا ہے؟ بندے کو اپنے آپ۔ آپ غصے میں کئی دفعہ اماں جی اور ابا جی کو ایسی بات کہہ بیٹھتے ہیں، آپ ایسے ہوتے نہیں، ہم ایسے ہوتے نہیں، وہ اس بات کا پچھتاوا پھر عمر بھر نہیں جاتا کہ یار میں، بندہ اللہ کے سامنے بھی روتا ہے، ماں باپ سے بھی معافی مانگتا ہے، میں نے دیکھا ہے، آ کے پوچھتے ہیں کہ حضرت جی میں چاہتا نہیں تھا، میرے لیے تو میرے ماں باپ قبلے کا درجہ رکھتے تھے، پر پتہ نہیں کیا ہوا، غصے میں بات نکل گئی، آؤ میرے نبی سے نسخہ لو۔ میرے کریم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کشتی میں، اکھاڑے میں پہلوان کو بچھاڑ دے، گرا دے، بلکہ فرمایا پہلوان تو وہ ہوتا ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، جسے پتا ہو کہ میں نے غصہ نہیں کرنا۔ ایک دفعہ نا مشکات میں حدیث ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کافروں کو چھوڑوں گا نہیں گویا، حضور میں دیکھ لوں گا ان۔ کریم فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب انہوں نے آپ کا نام معاذ اللہ بگاڑ بگاڑ کے لینا شروع کیا، کیونکہ حضور کا نام ہے محمد، پڑھیے صلی اللہ ہو، ایک دفعہ اور کہیے، ایک دفعہ اور کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ انہوں نے کہا جی ہم محمد بھی مانتے ہیں اور معاذ اللہ تنقید بھی کرتے، آج کے بعد محمد نہیں کہنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشا۔ حضور کا نام بگاڑ بگاڑ کے لینا شروع کیا۔ آپ اگر توجہ کریں تو اس بات میں ذرا حسن دیکھیے کتنا ہے۔ وہ صحابی آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے معاذ اللہ پورا بھلا کہہ رہے، تو وہ بڑے پریشان آئے تھے، حضور مسکرا دیے، فرمایا یشتمیون مزممم ویلعنون مزممم انا محمد، فرمایا وہ کسی اور کو برا بھلا کہتے ہوں گے، کسی اور کو گالیاں دیتے ہوں گے، میں وہ نہیں ہوں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، میں تو محمد ہوں بھائی، میں محمد ہوں، میں محمد ہوں، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی، جن کی ہر جگہ نعت ہو رہی ہو، جن کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو، 55 علوم پر تصانیف چھوڑنے والا بریلی کا امام، شعر و سخن کا بادشاہ، علم و حکمت و دانائی کا منبع، اتنا بڑا شخص جب حضور کی نعت لکھے تو محب حیرت ہو کے کہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں، سرور کہوں، میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ کہنے لگے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لیکن میرے دوستو کتنی حکمت ہے، فرمایا وہ کسی اور کو گالیاں دیتے ہیں، ہمیں نا، اچھا بات کوئی کسی کو کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نے میری کی ہے، او بھائی تو کیوں اپنے گلے لا کے ڈال رہا ہے ساری لڑائی کو، کیوں بلا وجہ؟ دانا پن حکمت سے، تدبر سے، فہم و فراست سے، کئی دفعہ نا حکمت کی اور دانائی کی اور تدبر کی بات اتنی سادگی اور اتنا حسن پیدا کرتی ہے نا۔ وہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مینٹل ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے، وہ ڈاکٹر صاحب چیک کر کے نا مریضوں کو باہر آئے تو مریض بند کیے ہوئے ہوتے ہیں اندر، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، نفسیات کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے،
تو ڈاکٹر صاحب کی نا ایک گاڑی تھی، تو اس کے ایک ٹائر کے چاروں وہ جو نٹ ہوتے ہیں نا ٹائر باندھنے، چاروں کو کھول کے لے گیا۔ اب ڈاکٹر بڑا پریشان ہے، فون ادھر ادھر کر رہا ہے کہ وہ سارے کو کھول کے لے گیا، مہربانی کرو۔ تو ایک پاگل کھڑکی پہ کھڑا تھا، سلاخوں کے اندر سے بڑی دیر سے دیکھ رہا ہے ڈاکٹر صاحب پریشان ہے، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ایسے بیمار میں ہوں، ڈاکٹر آپ ہیں، پر ایک مشورہ میں دوں تو قبول ہو جائے گا؟ تو ڈاکٹر نے مینٹل کی طرف دیکھا، کہا بھلا کیا؟ کہنے لگا اس طرح کریں کہ باقی 3 ٹائروں سے نا ایک ایک نٹ کھول کے اس کو لگا لیں، یہ انشاءاللہ تعالی دکان تک چلی جائے گی گاڑی، مہربانی کرے۔ تو ڈاکٹر نے پھر بعد میں لکھا، اس نے کہا کہ کسی آدمی کو بھی اپنی عقل کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے، یہ حکمتوں کا منبع اور مخزن رب رسول کی ذات ہے۔ دانائی کی بات تو اس سے بھی مل جاتی ہے جسے آپ بازار بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ بھی بڑی۔ اس نے کہا یہ تینوں میں سے ایک ایک اتار کے اس کو لگاؤ، یہ انشاءاللہ دکان تک چلا جائے گا، آپ کو تو بڑی دیر ہوگی، بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی بڑے حوصلے، بعض اوقات حکمت کی بات جو لوگ قبول کر لیتے ہیں نا، چھوٹوں سے بھی کر لیتے ہیں، اور وہ خوبصورتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ وقت کے، حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو فٹ پاتھ پہ ایک بابا جی اندھیرے میں سوئے ہوئے تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے لکڑی کے جوتے پہن رکھے تھے کھڑاؤں، تو بابا جی کے پیر پہ پیر آ گیا، تو اچانک موٹر سائیکل ٹکرا جائے تو بندے کہتے ہیں اندھے ہو، حالانکہ اندھا بندہ موٹر سائیکل تھوڑی نہ چلا سکتا۔ یہ تنقید کے لیے ہوتا ہے نا کہ آپ اندھے ہیں، آنکھیں رکھنے کے باوجود۔ تو موٹر سائیکل ٹکرا جائے تو یہ بولتے ہیں، تو سیم جملہ وہ بابا جی کے پیر پہ پیر آیا تو بابا جی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگے اندھے ہیں آپ؟ بادشاہ ہو بندہ، اور ایسا بادشاہ جس کے لیے گھروں میں بوڑھی عورتیں اور مسجدوں میں بوڑھے بزرگ دعائیں مانگتے ہوں، اتنا نیک اور صالح بادشاہ، لوگوں کے دلوں کا بھی حکمران، اندھے ہیں، یہ کمال ہے آپ کے ظرف کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہنس پڑے، فرمانے لگے نہیں نہیں، مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو قریب سپاہی تھے نا، انہوں نے تلواریں نیام سے باہر نکال لی۔ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے حضور اس نے بے ادبی کی، آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمایا نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ جناب کہا ہے؟ فرمایا بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا آپ سے ہی کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے انہوں نے اندھا نہیں کہا، یہ دیکھو حکمت دانائی۔ کہنے لگے انہوں نے تو سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں، مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ نالے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، ہمارا تو سٹائل ذرا ہٹ کے ہے بھائی لوگوں سے، جو سارے کرے وہ ہم نہیں کرتے۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، اوے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ بندہ ہار جائے کہ یار جا تو جیت جا، وہ کیا کسی نے خوب لکھا ہوا تھا گاڑی پہ کہ تو لنگ جا ساڈی خیر ہے۔ یہ بھی حکمت ہے، یہ بھی دانائی ہے۔ جو جھگڑے میں آ جائے وہ ایکسیڈنٹ کرا بیٹھتے ہیں، جو جذبات میں آ جائے میں تمہیں لنگن نہیں دینا، وہ بیچارے کسی دیوار سے جا لگتے ہیں۔ سیانے وہی ہیں جو کہتے ہیں تو لنگ جا ساڈی خیر ہے، یہ سیانے لوگ ہیں، یہ بزدل نہیں، یہ عقل مند ہیں۔ دانائی سے گھر چلائیں، حکمت سے معاملات کو دیکھیں، مدبر ہو جائیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے محسوس ہو کہ ہم جذباتی ہیں۔ اپنے بچوں کو دانائی سے، تدبر سے، فہم و فراست سے، سمجھداری سے، حکمت سے۔ سخت بات کی ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ میں، یہ ذرا انداز دیکھیے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے دیں، معاذ اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، معاذ اللہ استغفر۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی بات ہو تو ہم تو شاید پیٹ دیں اٹھ کے اس شخص کو۔ تو نبی پاک نے فرمایا ادھر آ میرے پاس بیٹھ۔ حضور نے پشت پہ دست مبارک پھیرا، اور پھر یہ ملت کے جوان آج سارے اس روایت کو یاد کر لیں۔ حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ بدکاری کرے، ماں کے ساتھ کرے، بیٹی بیوی خالہ پھپھو کے ساتھ کرے؟ اس کی گردن جھک گئی۔ یہ میرے محبوب کا حکمت سے بات روح میں اتارنے کا انداز دیکھو۔ اس کے بعد جب پوری طرح دل میں اتر گئی تو کریم فرمانے لگے بیٹا، جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے۔ گویا جب بدکاریاں پھیلتی ہیں تو پھر گھر بچتے نہیں۔ جب
گناہ سوسائٹی میں پھیل جائیں، جب لوگوں کو گندی اور میلی نظریں ڈالنے کی عادت پڑ جائے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس کا گھر جل گیا اور اس کا گھر بچ گیا، پھر سارے کے سارے گھر جلا کرتے۔ اب جب اس طرح میرے حبیب نے حکمت سے اس جوان کو سمجھایا جس کے اندر گناہ کے جذبات امڑ رہے تھے، وسوسے اس پر غالب تھے، نفس اس کو پورے طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، شیطان اس کے ذہن پر غالب تھا، لیکن کریم نے اس حکمت سے سمجھایا۔ عرض کرنے لگا حضور آج کے بعد اس چیز کا تصور بھی نہیں کرو، تصور بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ جب آپ حکمت سے چیزوں کو سمجھاتے ہیں نا، حکمت سے، دانائی سے، تدبر سے، پھر چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں کیا کروں، ہماری طبیعتوں کی سختی، ہمارے لہجے کی تلخی، ہمارے رویوں کی شدت، ہم نہ بیمار باپ کی بات کا بھی غصہ کرنے لگ گئے، ہم ہاسپٹل میں پڑی ماں کی بات کا بھی غصہ کرنے لگ گئے۔ تھوڑی سی حکمت، ابا جی بڑے بیمار رہتے ہیں، اب ناراض رہتے ہیں، اماں بڑی بیمار رہتے، ایک نسخہ بتاؤں، یاروں کو فون کرتے ہو نا کہ آج انتظار کرنا، روٹی باہر کھائیں گے، کبھی ہفتے میں ایک دن ابا جی کو بھی فون کرو، ابا جی آج آپ نے نا میرے بغیر کھانا نہیں کھانا، ایک صرف ایک ہفتے میں ایک ٹائم کا کھانا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ابا جی کو اس دن کم گولیاں کھانی پڑیں، ان کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ جب بازار کبھی جانا ہو کپڑے لینے تو والد صاحب سے کہو، یاروں کے ساتھ جاتا ہوں ابا جی آؤ نا میرے ساتھ۔ آپ ساری زندگی باپ نے اپنی کمائی کا کرتا پہنا ہے، آپ ایک خرید کے تو دو۔ سارے محلے کو سویرے آپ کے والد بتائیں گے میرا پتر بڑا چنگا ہے، مینو نا وہ میں کبھی رات کو دیر سے آتا تھا نا جلسے سے، محفل سے لوٹتا تھا تو والدہ بیمار رہتی تھی، تو میں کہتا تھا اماں جی انہیں لے آؤ میں تھوڑیاں ذرا پنیاں دبا دیا، تو وہ کہتے تھی پتر تو تھکا آیا، میں کدوں حلوایا کوئی، جا سو جا جا کے۔ لیکن صبح وہ سارے محلے کی عورتوں کو کہتی تھی میرا منڈا بڑا چنگا ہے، مینوں کٹ کے سوندا ہے، حالانکہ 2 منٹ یا 4 منٹ زیادہ سے وہ خود ہی کہتے تو جا۔ اتنا بھی وقت نہیں والدہ کو دینے کے لیے، اتنا بھی۔ آپ کے گھر میں جب کوئی بوڑھا ہو جائے تو اسے حکمت سے ڈیل کرنا، پیار سے ڈیل کرنا، وہ تلخی کرے تو سر آگے کر دیں کہ ابا جی آپ جوتے مارے، آپ والد جو ہوئے آپ کا حق بنتا ہے۔